ہم نے کہا تمہارا کتا پچھلے جنم میں تمہارے دادا جی تھے، تمہارے دادا جی ہی اس جنم میں کتا بن کے آئے ہیں۔ ارے مہاراج جی کیا کہہ رہے ہو، ہمارے دادا جی کتا؟ ہم نے کہا تمہارے دادا جی جب مرے تو ان کو یہی لگا ہمارے گھر کی رکشا کون کرے گا، ہمارے گھر کا خیال کون رکھے گا، تو گھر گھر کرتے مرے ہوں گے تمہارے دادا جی، تو گھر کے کتے بن کے آ گئے۔ تاک رہے ہیں میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ، جنم مطلب برتھ، نیکسٹ برتھ۔ اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے، یہ وید کہتا ہے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارا، اس کا ذکر وید میں نہیں ہے۔ یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارا کے بارے میں، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں غریب پیدا ہوتے، کیوں لاچار پیدا ہوتے، کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے، تو یہ نہیں پتا ہونے کی وجہ سے یہ فلسفی وجود میں آئی۔ لیکن وید میں صرف لکھا ہے پنرجنم، جو قرآن میں لکھا ہے، سکھ دھرم میں لکھا ہے، کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ماننا کہ برتھ پھر ڈیتھ پھر برتھ پھر ڈیتھ پھر برتھ پھر ڈیتھ، یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ I can give you another quotation why it's not possible۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو کس لاجک پہ آپ سنتوشٹ نہیں ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی ویکتی کی مرتیو ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا، کیا اسلام اس کو مانتی ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں نہیں، صرف ایک جگہ لیں گا، آخری نیکسٹ زندگی، اور یہی صحیح معنوں میں وید میں لکھا ہے، پنرجنم نیکسٹ زندگی۔ کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں کریں گا، بلکہ کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے، وید میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ پنرجنم جو قرآن میں ہے اور وید میں ہے، اس کے معنی نیکسٹ لائف، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں، ایک ہی جگہ آخرت میں۔ اور کیونکہ سائنٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارا، کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے، اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے، برابر کہ نہیں؟ سورگ میں جائیں گے تو سورگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا؟ پھر سورگ میں رہنا اچھا نا، دھرتی پہ کیوں آئیں گے؟ پھر کچھ مطلب میں سورگ میں جا کے پھر واپس آتے، اگر سورگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے؟ اگر نرک میں گئے تو واپس یہاں زندگی میں آ کے فائدہ کیا؟ اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آ کے کیوں کتا بلی بنتے؟ اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ بڑھ رہا ہے، آپ مانتے نا؟ میں بھی مانتا ہوں۔ یہ جو فلسفی سمسکارا کی، اگر برے کام کرے گا انسان تو اگلے اس میں وہ بنے گا لیس، اچھے کام کرے گا تو بنے گا انسان۔ کرائم جب بڑھ رہی ہے، انسان کی تعداد بڑھ رہی ہے کیا گھٹ رہی ہے؟ میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے۔ لیکن نہیں گھٹ رہی ہے، اس کا مطلب لاجک غلط ہے نا آپ کی؟ جی ہاں، برابر، تو یہ لاجک ہے نا، آپ مان گئے تو قبول کرو۔ ابھی جو پنرجنم ہے وید میں، سکھزم میں، اسلام میں یکساں ہے۔ کیا اگلے بار جیئیں گے، ایک بار مریں گے، اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا، ڈے آف ججمنٹ، اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے اعمال کیے، جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں، اس طریقے سے آپ سورگ یا نرک میں جائیں گے۔ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے، اگر ایک 2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا، اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جیئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ، ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ۔ لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ، وہ تو جسٹ ایک دم، وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی؟ اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا۔ سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے، وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں،
दूसरी किताब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है संस्कारा. संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ. संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे. तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है. अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा. सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार. बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी. अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान. और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है. ये संस्कारा है जो वेद में कहा ने लिखा है. ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा. इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म. पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं. पुनर्जन्म मतलब, पुनर् मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी. मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है. लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी. पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है. लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे. तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए. लेकिन इसका जवाब कुरान में है कि 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है. तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है, और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं. और अल्लाह सुब्हाना व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है. एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना. अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है. अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है. तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया. किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है, क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा. अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए. 2.5% अपने निसाब से ज्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में. अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का. तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स. वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा. या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे. तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए. ज़कात में उसको 100% मार्क्स. वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है. इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को. और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछता ज्यादा होंगी. साहबा थे, अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई. अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने? आप समझ रहे ना. तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है. कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है. अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते. उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है. अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को. कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है. फितना अरबी में मानिए इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान. तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है. आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है.
زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے, بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے جیسا پاس ہوتا ہے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا, چھوڑ دیا, لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر گیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے, اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے. آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا. اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا. تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے. تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے, چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا. وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. Hope that answers the question.